اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم واجب الاحترام آفتاب ولایت محتاب شریعت جناب حضرت صوفی الطاف حسین نقشبندی مجدد دامت برکاتہ، معزز خلفائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بے حد و حساب فضل و کرم ہم سب پر کہ اللہ کریم نے ہمیں آج کی رات نصیب فرمائی، اور پھر کیسی خوش نصیبی کہ آج ہی شب برات کی رات ہے اور آج ہی ہماری محفل ہے۔ اور جو ہماری محفل ہے وہ محفل ذکر ہے، اور یہ کوئی عام ذکر کی محفل نہیں ہے، یہ ذکر خفی و قلبی کی محفل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ذکر میں ذکر خامل یعنی چھپا ہوا ذکر، اور رزق میں کفایت والا رزق جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک جگہ پہ فضائل اعمال کتاب ہے جو دیوبند حضرات جو ہیں وہ اپنی اس کے بعد یعنی کہ اکثر تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ذکر جس کو فرشتے گن نہیں سکتے، اس کا حساب نہیں رکھ سکتے، اس ذکر سے 70 گنا درجے میں بڑا ہوا ہے جس کو وہ گن سکتے ہیں، حساب کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہماری کیسی خوش نصیبی ہے کہ اسی رات میں ہماری محفل ہے، اور یہ وہ محفل ہے محفل ذکر کہ جس کے لیے اللہ کریم نے جن محفلوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے فرشتے پیدا کیے اسپیشلی، ان فرشتوں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ذکر والی محفلیں ڈھونڈیں اور وہاں اکٹھے ہوں، اور جب ان کو ایسی کوئی محفل مل جاتی ہے تو کسی ایک کو ملی، وہ کہتا ہے جناب آ جاؤ، وہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ مل گئی ہمیں محفل، اور پھر اس کے بعد وہ اتنے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ اس محفل سے لے کے جو کہ زمین پہ ہو رہی ہے، فرش پہ ہو رہی ہے، عرش تک فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جیسے محفل کی دعا ہوئی، محفل اختتام پذیر ہوئی، وہ فرشتے پھر واپس اللہ کریم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے ان کو اسی کام کے لیے بنایا، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایسی محفل سے آئے اور مجھے یہی بتائیں گے، لیکن اللہ کریم پھر بھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آئے، کون تھے وہ؟ تو فرشتے جو ہیں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، تیرے ذاکرین بندوں کی محفل تھی، اور وہ تجھے یاد کر رہے تھے، اور دل سے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ جنت کو مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ جی نہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اگر جنت کو وہ دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ پھر تو وہ اور زیادہ ذکر کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کریم پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے کہ جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں، جس کے لیے ذکر فکر کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی۔ تو اگر وہ دیکھ لیں جہنم کو
تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ حضور زیادہ کریں گے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جتنے لوگ تھے اس کے اندر جو میرے ذاکرین تھے میں نے ان سب کو بخش دیا. میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں، فرشتے بولیں گے، عرض کریں گے کہ حضور کچھ لوگ تو ایسے ہی آئے تھے، ویسے ہی دیکھنے آئے تھے کہ پتہ نہیں کیسی محفل ہوتی ہے، کیا دکانداری ہے، کس قسم کی، کس قسم کا سودا بکتا ہے وہاں پہ. ایسے ہی بس وہ چلتے پھرتے، کسی کو جا رہا تھا تو اس نے کہا یار میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ بھی ساتھ لگ گیا. وہ یعنی کہ باقاعدہ کوئی ذکر کے لیے نہیں تھے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جو میرے ذاکر ہیں وہ میرے ہم مجلس ہیں، جو میرا ذکر کرنے والے ہیں وہ میرے ہم مجلس ہیں. اور کیونکہ وہ میرے ہم مجلس ہیں تو وہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کی محفل میں ویسے ہی آیا اس کو بھی میں نے بخش دیا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ پہلی بات ایسی رات جس میں کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ شریف میں بنی کلب جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا، اس کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں. سب سے زیادہ بکریاں جو ہیں وہ بنی کلب کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ کیسی رات ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ جتنی بنی کلب کی بکریاں ہیں اور ان کے اوپر جو بال ہیں، جو ان کے بال ہیں بکریوں کے، اتنے بال جو ہیں، اتنے گناہ جو ہے نا میں بخش دوں گا. اپنے دوستوں، اپنے جو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے میں اتنے گناہ بخش دوں گا. تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں جو ائمہ کرام کے مطابق اور کتابوں کے مطابق کہ پورے جیسے عام ہمارا بجٹ بنتا ہے، ملک کا بجٹ بنتا ہے، کمپنیز کا بنتا ہے، تو اسی طرح سے پورے سال کا جو انسان کی چیزیں ہیں وہ ساری طے ہو جاتی ہیں. اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب اس نے چلے جانا ہے دنیا سے، کیا اعمال ہے، کیا اس کا حساب ثواب، کیا کچھ اس نے کرنا ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ فیصلے ہوتے ہیں، جب یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ انسان کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو اس فیصلے سے پہلے اس وقت کا اس کا اعمال دیکھا جاتا ہے، اس کے عمل دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. اگر اس کے اچھے اعمال ہیں، جیسے ہم الحمدللہ اللہ کریم کے خاص فضل اور کرم سے میں نے بتایا نا کہ ذکر کی محفل میں بیٹھے، تو یہ محفل تو پہلے ہی اتنی زبردست ہے، اوپر سے شب برات ہے. تو جب یہ لکھا جائے گا، جب بجٹ بنایا جائے گا ہمارا، تو اس سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے مطابق اگر اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں کوئی غم لکھنا ہے، کوئی نقصان لکھنا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ لکھا تو جائے گا، نقصان تو ہوگا لیکن بہت ہی کم لکھ دیا جائے گا. اور اگر اس کی قسمت میں کوئی انعام ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کے لکھ دیا جائے گا. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ مومن کی جو بڑی بڑی نقصان جو ہے وہ اس کو ہلکی سی ٹھوکر میں اس کا حساب کر دیا جاتا ہے. اور ایک جگہ پہ تو ہے کہ اس کو جو تکلیف آنی ہوتی ہے، جو کہ بہت زیادہ، جو کہ عام اگر وہ نہ ہو اس سٹیج میں، اللہ کی قربت کے راستوں میں نہ ہو، تو وہ اتنا نقصان ہو کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے. لیکن چونکہ وہ اللہ کی قربت کے راستوں میں ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اس کی نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ جو اتنا بڑا نقصان ہے وہ صرف اس میں پورا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اور ملے نہ، اور وہ پریشان سا ہو کے پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے تو وہاں سے وہ چیز مل جائے. تو اتنی سی پریشانی میں اس کی اتنی بڑی تکلیف جو ہے جس سے شاید اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے، وہ پوری کر دی جاتی ہے. تو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہماری ایک خالص سلسلے سے، سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ جو ہے،
یعنی کہ خالص نسبت ہے ہماری، اور ہمیں واضح نظر آتا ہے، ہمارے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا تعلق ہے وہ یہاں سے چلتے چلتے مدینہ شریف تک، اور اس تعلق کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمیشہ اس سلسلے کے ساتھ نسبت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روایتی جو ہے بس محفلوں میں آنا جانا رکھیں اور بس آئے اور چلے گئے، نہیں، جو یہ سلسلہ جو ہے تعلیم اور تعلم کا ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد آئے، پیر صاحب کو جناب چاولوں کی بوری دے دی، گھی کا ایک کنستر دے دیا، تو جی بات ختم ہوگی جی بات۔ پیر صاحب نے بھی جی ہمیشہ کا عشق کا جو ہے نماز وہ پڑھا شروع کروا دی آپ کو، ہمیشہ کا وضو کروا دیا آپ کو، نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں۔ مجد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ تعلیم اور تعلم کا ہے، سیکھنے اور سکھانے کا ہے، یہاں آنا جانا پڑے گا۔ اور یہ آپ اس کو نہ سمجھیں کہ یہ ذکر مل گیا وہ ذکر مل گیا، بھائی سارے ذکر بھی مل گیا، اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ پہلا ذکر دیا گیا تو ایسے ہی ہے جیسے دینے والے نے آپ کو فجر کی نماز سکھا دی، اب نماز پڑھیں گے تو اثر ہوگا نا بھائی، فجر کی نماز پڑھیں گے تو وہ رزق میں فراوانی ہوگی، رزق کی بکنگ ہوگی، کشادگی ہوگی۔ دوسرا ذکر دیا ایسی ہے جیسے کہ ظہر کی نماز سکھا دی آپ کو، اب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا نا ظہر کا۔ اگر تیسرا دیا تو سمجھ لیں عصر کی نماز پڑھنی سکھا دی آپ کو، مغرب کی نماز پڑھنی سکھا دی، عشاء کی نماز پڑھنی سکھا دی، آپ کو اجازت مل گئی، سمجھ لیں تہجد مل گئی آپ کو، ہے جی، چاشت اشراق کے نوافل مل گئے آپ کو، کلمہ مل گیا، یہ سارا ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر کریں گے تو پھر آپ، اگر نہیں کریں گے تو ان کا وبال ہوگا، اور پھر کرنا ہے تو صحیح کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ جناب دل بھی کہیں اور لگا ہوا ہے، وضو ہے نہیں آپ کا، شیخ کی کوئی بات مان نہیں رہے، ہر وقت وضو میں رہنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ کو، بس جی ہم صوفی بن گئے جناب، ہم ذاکر بن گئے، تو ایسا کوئی چکر نہیں۔ آپ جو شیخ سے سبق ملا ہے ہر وقت ہمہ وقت اس کو یاد کریں گے، شیخ کا چہرہ یاد کریں گے، تصور شیخ میں رہیں گے، یہاں بیٹھے تو صرف ان کے چہرے کے اوپر نظر جما کے رکھیں، اتنا یاد کریں چہرہ، اتنا یاد کریں کہ جب جائیں تو شیخ کو اپنے ساتھ ہی گھر لیں۔ اس کو کہتے ہیں پھر وہ یہاں بیٹھ کے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں جیسے آپ بڑے ولی کامل ہیں جناب، پتہ نہیں کیا مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ بڑے بڑے جو صوفیہ کرام ہیں جن کے دربار ہیں وہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے، جب شیخ کے سامنے بیٹھے تو شیخ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، انہیں نہیں پتا کہ ادھر کیا ادھر کیا، رات کیا اندھیرا کیا، بلب جل رہا نہیں جل رہا، کون آیا کون گیا، وہ صرف شیخ کو دیکھتے تھے، شیخ کو دیکھتے تھے تو پھر وہ اگلی چیز جس کے متعلق حضور داتا گنج کلچویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا مرید کو فائدہ تصور شیخ سے ہوتا ہے اس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی نوٹ کر لیجیے، آپ کہیں پہ بھی بیٹھے حضرت صاحب کا چہرہ یاد کریں، بالکل ویسے ہی سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ایسے گرمی گرمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو گرمی گرمی ہونا شروع ہوگی نا، تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کریم کا ہر بہا بار شکر ہے کہ ہمارا صحیح سلسلے سے تعلق ہے۔ وہ گرمی یہاں سے نہیں آ رہی، وہ گرمی پیچھے سے آ رہی ہے، سب کے پیر حقیقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے پاس وہ گرمی رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں، اب اگر آپ کو تھرما میٹر لگائے تو تھرما میٹر وہی بتائے گا 98.6 جبکہ ساتھ ہر بندہ کہے گا نیچے بخار ہے آپ کو۔ تو یہ گرمی ایک خاص گرمی ہے، اسی سے زندگی ہے، اسی سے جو نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے گرم رکھنا ہے اپنے آپ کو، ذکر فکر سے گرم رکھنا ہے، اور یہ جو راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں تو بہت زبردست ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی ہر دن جو ہے وہ عید ہوتی ہے، اور جو ہر رات ہے وہ شب برات ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وہ روٹین بن جاتی ہے۔ اللہ کریم کا جو مومن ہوتا ہے، دیکھیں نا، اللہ کریم کا کیسا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ ہماری نسبت ہو گئی اور حضرت صاحب کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا نا کہ بھائی تہجد پڑھو،
اور ذکر میں ہر ٹائم مصروف رکھو اپنے آپ کو، وضو کرو، تو کیا ہے اب دیکھیں وہ ہمارے اندر ویسی وہ چیز آ گئی کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے متعلق کیا کہا گیا کہ اس کا ہر دن عید کا دن ہے، اور اس کی ہر رات جو ہے شب برات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے. کیونکہ یہ جو عام دنیا میں دار جو ہوتے ہیں نا، رات کو جاگتا ہے دنیا دار بندہ اس رات کو جاگتا ہے عام جو ہے، اور خاصی جو ہے وہ ہر رات کو جاگتے ہیں اور ان کی ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے. تو یہ حضرت صاحب اکثر ہمیں فرماتے رہتے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ خاصوں کی نماز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تہجد جو ہے نا وہ ایک نشہ ہے، اور خوش نصیب اس کی عادی ہو جاتی ہے. ایسے دن گزرتا ہے جیسے پتہ نہیں کبھی چھوٹ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ابھی کوئی اوپر سے پرندہ ہی اٹھا کے لے جائے گا. دل میں بے قراری بے چینی سی ہوتی ہے کیونکہ اٹھے نہیں، وہ سیشن نہیں لگایا. اب یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سنتے ہیں بھائی آج شب معراج ہے، مولوی حضرات ان کو تقریریں کر کے بتاتے ہیں جمعے کے دن کہ بھائی آ رہی ہے شب معراج، شب برات آ رہی ہے، بھائی عبادت کر، ان کو پتہ نہیں کیا کیا فائدے بتاتے ہیں. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس دن بڑا احسان کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور کوئی 4 نفل پڑھ لیتے ہیں. اور ادھر سلسلے کی نسبت سے اس طریقت کے فیض سے، اس سے تعلق سے، اپنے حساب سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے کہ جو کچھ ملا ادھر سے ہی ملا نا جی. تو اس تعلق کی وجہ سے دیکھیں ہم تو روز ہی اٹھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ اٹھ کے پتہ نہیں کیا احسان کرتے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو روز اٹھنا چاہیے، ہر بندے کو روز اٹھنا چاہیے، ہر بندے کو تہجد. اللہ کریم نے کتنا کچھ دیا ہمیں، اور کوئی ایسی نعمت اللہ کریم نے نہیں دی جس کے بدلے جو نا الٹا کام نہیں کرتے. تو ہمیں صرف ان راتوں میں نہیں، ہر رات میں ایسے ہی کرنا ہے. ہر رات میں ایسے کرنا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے، کم از کم تہجد پڑھ لیے، 2 نفل ہی پڑھے تو صحیح نا یار. آپ نہ سوار کریں کہ میں اٹھ گیا اور میں جناب بس آج ہی جناب وہ سارا سب کو کراس کر دینا، میں نے آج ہی میں نے اتنی عبادت کر دینی ہے کہ بس اللہ کریم ہی روکے گا کہ بھائی رک جاؤ. نہیں، ایسا کچھ نہیں یار. آپ بس جو کرنا ہے، جو شروع کرنا ہے، بس استقامت جو ہے نا وہ کرامت سے افضل ہے. ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے جو قائدین ہیں حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کرامت سے استقامت بہتر ہے. کہ آج آپ نے 2 رکعت جو ہے تہجد کے نفل پڑھے، آپ سے 2 سال کے بعد کوئی بندہ ملے تو اس دن بھی آپ نے 2 رکعت جو ہے تہجد کے نفل پڑھے. یہ استقامت ہے، اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہو سکتا ہے میرا خیال ہے میں 98 کے اینڈ پہ اپنے حساب سے ملا تھا، تو اس وقت بھی میرے حساب جو ہے وضو میں تھے، اور جو پہلی نماز تھی وہ پڑھی ہوئی تھی انہوں نے ہے جی. یعنی میری پہلی ملاقات ہی اپنے حساب سے داتا صاحب دربار پہ ہوئی تھی، تو حساب توجہ فرما رہے تھے، تو وضو میں بھی تھے، عشاء کی نماز بھی پڑھی ہوئی تھی. اور آج جب ہم آئے ہیں تو آج بھی وہ وضو میں ہیں اور آج بھی انہوں نے نماز پڑھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے، اور یہ اللہ کریم کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے اس بندے کے اوپر. اور آج الحمدللہ ہم تو کیا دیکھیں یہ کیسی نسبت ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کی قدر نہیں کرتے آپ. آپ دیکھیں کہ حساب تو کہاں ہے یار. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا، وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب پورا دن ہم نے 5 کی 5 نمازیں چھوڑ دی. اب ہمارے دوست کہہ سکتے ہیں، اب ہمارے دوست یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا ہفتہ تھا پورا، کوئی ہفتہ یاد نہیں کہ جس پورے ہفتے میں ہم نے تہجد نہ پڑھی. اب ہمارے دوست کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ حج صاحب کے جو ہے نا پوتے، یعنی کہ دادا بھی پوتے ہیں جی، الحمدللہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے، ہمیں تو دن ہی یاد نہیں ہے کہ کب ہم نے سارا دن ہی بغیر وضو گزار دیا، بغیر وضو کے گزار دیا جناب، نماز ہی چھوڑ دی. تو یہ کیسی نسبت ہے کہ یہ کیسا فیض ہے کہ جو بزرگوں کے اندر عادات ہوتی ہیں وہی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے.
इतनी तो बाप की आदतें ट्रांसफर नहीं होती जिसने आपको पैदा किया, इतनी तो माँ बाप की आदतें ट्रांसफर नहीं होती आपके अंदर जितनी ये शय की, ये जो नजर का कर्म है, ये जो, तो इस एक नजर का जो है ना, इसकी कदर करें। और यहाँ आए तो दोस्तों को भी साथ लेके आए। देखिए हम क्या करते हैं आम जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं कि हम एक, याद करें एक सिनेमा में फिल्म लग जाती थी ना, हम कहते थे यार हमारा दोस्त भी महरूम ना रह जाए, उसको भी फिल्म दिखाएंगे, है जी। और इधर जो है हमें पता चल गया यार, हमेशा की जिंदगी का हमें अल्लाह करीम ने नुस्खा बता दिया, तरीका बता दिया, निस्बत हमारी तय कर दी, किसी के साथ ताल्लुक कर दिया। तो अब हम उन दोस्तों को यहाँ क्यों नहीं लेके आते? हमें तबलीग करनी चाहिए और मौसर तबलीग करनी चाहिए। ऐसी तबलीग नहीं करनी चाहिए कि जो आईसीयू वाली तबलीग, यानी कि जो बंदा जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना, आप उसके पास जाके कि जनाब आ जाओ मेरे साहब के पास आ जाओ, अभी जिंदगी मिल जाएगी, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं करना यार। उनको, उनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डालनी है, उनको समझाना है यार कि इस दुनिया से जाना है ना, तो जाने के बाद क्या करना है। देखिए मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो सारे इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग ना, यार ये पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि डॉक्टर पढ़े लिखे हैं जी, इंजीनियर पढ़े लिखे हैं जी। तो एक दफा ऐसी बातचीत चल रही थी, तो बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एंड तक 5 साल के बाद कहाँ प्रोजेक्ट होगा, 3 साल के बाद कहाँ होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, कितने लोग इस पे काम करेंगे, कितना बजट होगा, क्या होगा, सारा कुछ क्या होता है, एक एक चीज एंड तक। तो मुझे कहने लगे कि जनाब आप ना जुमे के दिन सारा कुछ छोड़ के तो पूरा 1-1.5 घंटा मस्जिद में गुजार के आते हैं, ये आप जुमे के टाइम चले जाया करें। तो मैंने उनसे अर्ज की कि मैंने कहा जरूर देखें, ये हम इतना सारा टाइम देते हैं यहाँ पे, आप इतना जबरदस्त मंसूबे बनाते हैं, क्या आपने ये सोचा कि हफ्ते के अंदर करीबन 170 घंटे होते हैं, उन 170 घंटों में आपने रब को कितना टाइम दिया? आपने कभी ये सोचा कि आप 100 साल के बाद कहाँ होंगे? कहते जी वो तो पता है सबका। तो मैंने कहा वहां उसका क्या सामान है, उसका क्या आपने प्रिपरेशन क्या की, उसकी तैयारी क्या की, उसका क्या मंसूबा है? वहां आपकी स्किल्स काम आएंगी, ये इल्म काम आएगा, आपकी पोजीशन माशरे में काम आएगी, वहां क्या काम आएगा? तो वहां अमल और अमाल काम आएंगे। तो आप जहां पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहां सिलसिले की तबलीग करें। आप इसी चीज पे बैठे हैं कि शायद हमें जिक्र मिल गया, हमारी नमाजें, भाई आपका ये जो आपका अपने जाती अमल है, ये तो बड़ा रिस्क में है। आप अल्लाह ताला ना कबूल फरमाए थे, आपकी वो क्वालिटी ना हो। तो आप सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब नमाज पढ़ रहे हो तो कोशिश करें आपके हीले वसीले से कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप वुजू कर रहे हो तो आपकी वजह से, आपके हीले और वसीले की वजह से, आपकी तबलीग की वजह से कई लोग बावजू हो। जब आप जिक्र कर रहे हो, आपके पास पहला जिक्र है, तो आपकी वजह से कई दोस्तों के पास, कई लोगों के पास पहला जिक्र हो। जब आप महफिल पे आए तो आप तो आए हैं, तो साथ कई लोगों को लेके आए, कई लोगों को महफिल वाला बनाए। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह आपके काफी सारे अमल और अमाल और ये तोशा आखिरत इकट्ठा होगा। और ये रातें जो है ना हमारे लिए बड़ी गनीमत होती है। अल्लाह करीम हम जो भी आज की रात इबादत और रियाजत करें, अल्लाह करीम कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह करीम जो भी हमने ज़िंदगी में जानबूझ के गुनाह किए हैं, जाने में हो गए, हमें पता ही नहीं था, और सब अल्लाह करीम माफ़ फरमाए अपने ख़ास फजल और करम से, इस महफिल की बरकत से, इस सिलसिले की निस्बत की बरकत से, और इन औलिया उज़ाम के सदक़े हम सबको हर किस्म के बुरे फेल से महफूज फरमाए, बुरी घड़ी से महफूज फरमाए, बुरे फैसलों से महफूज फरमाए, और हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए।